السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جماعت الثانی اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح حسن سیرت، پاکیزہ اخلاق اور اعلیٰ کردار سے نوازا تھا، وہی ظاہری خوبصورتی بھی بے مثال عطا فرمائی تھی۔ آپ کا رنگ گندمی، بال مبارک ہلکے گھنگرالے، آنکھیں بڑی سرمگی اور اس میں خوبصورت لال ڈورے تھے، دانت مبارک موتی کی طرح چمکدار تھے، داڑھی مبارک خوب گھنی تھی، دونوں بڑے اور مناسب تھے، سینہ مبارک قدر وسیع لیکن پیٹ کے بالکل برابر تھا، ایڑی مبارک گوشت سے پر، قد مبارک درمیانی، جسم مبارک مناسب ترتیب پر اور اعضاء نہایت ہی مضبوط تھے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و صورت کے پیر اور حسن و جمال کے نمونہ تھے۔ حضرت جابر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں چاندنی رات میں چاند کو دیکھتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا، تو خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین نظر آتے۔ اللہ کی قدرت۔ گنے کا رس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے زمین سے بے شمار نعمت پیدا فرمائی، ان میں سے ایک گنا بھی ہے جو دیکھنے میں بانس کی طرح ہوتا ہے مگر اس کے اندر بھرپور رس ہوتا ہے، جس سے شکر وغیرہ تیار کی جاتی ہے اور پھر بے شمار مٹھائیاں اور حلوے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گنے کے رس میں بڑی شفا رکھی ہے، اسی لیے حکیم اور ڈاکٹر مریضوں کو اس کا رس پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آخر بانس جیسے اس گنے میں مفید رس کون پیدا کرتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی کے قدرت سے اس میں میٹھا رس پیدا کیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ بن عباس علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ ایک سنت کے بارے میں شکر گزار بننے کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا محفوظ کی ہے، اللہم اجعلنی اعظم شکرک و اکثر ذکرک و اتبع نصیحتک و احفظ وصیاتک۔ ترجمہ: اے اللہ، تو مجھے کثرت سے شروع کرنے والا اور کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو یاد رکھنے والا بنا دیجیے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ کامل ایمان والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیرات کرے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے ایمان مکمل کر لیا۔ ایک گناہ کے بارے میں اپنے بچے کا انکار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بچے کا انکار کرے گا، یعنی یہ کہے کہ یہ میرا 3 بچہ نہیں ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا بچہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور قیامت کے دن اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے گا۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو ختم کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے سینے کو مشغولی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور نہیں کروں گا۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا لباس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشمی لباس پہنائے جائیں گے۔ طب نبوی سے علاج۔ چوندھے پن کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خنبی من کی قسم میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے، اجوا جنت کی کھجور ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 3 یا 5 یا 7 خنبیاں لی اور پانی نچوڑ کر چوندھی باندھی،
کی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت کا مالک ہے۔ اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا دوسروں کو عنایت فرما دیتے، اور خود جہد و قناعت اور فقر و فاقے کی زندگی گزارتے، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت بھی ایک خچر اور چند حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک زمین تھی، وہ بھی وصال سے پہلے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے حضرت خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ کے انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ حضرت خدیجہ کے ہی سے پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا بنت جمع، حضرت عائشہ بنت ابو بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صافیہ بنت ہوئی بن اخطب، حضرت جویریہ بنت حارث اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ 2 بیویاں ماریہ بنت شمعون اور ریحانہ بنت عمرو بھی تھیں۔ حضرت مریم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں متعدد بیویوں کی دینی مصلحت اور حکمت کے تحت جمع کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آنا۔ حضرت انس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سونگھا عنبر اور نہ کوئی مشک اور نہ کوئی خوشبودار چیز جو رسول اللہ کے جسم سے اطہر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو تمام دن اس شخص کو خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے کھڑے ہوا کرو۔ فائدہ: اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں صحت اور پاک دامنی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم انی اسألک الصحۃ والعفاۃ والامانۃ وحسن الخلق والرحمن بقدر۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے صحت و تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، حسن اخلاق اور تقدیر پر رضامندی مانگتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اذان شروع ہوتے ہی دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے اور یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبحمد الرسول وبالاسلام دین، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک گناہ کے بارے میں اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی خلاصہ۔ روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت اور آخرت سے بے فکری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندھا
کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی تیاری ہے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا جہنم سے نکالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس نے مجھے کافی یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھے سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ طب نبوی سے علاج۔ گردے کی بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ فائدہ: گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولہوں کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے اس بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پلایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا تو اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔